الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آیت نمبر 30 ہماری انشاءاللہ آج سٹارٹ ہوگی۔ اس سے پہلے ہم نے کلاسز میں آدم علیہ السلام کی سٹوری پڑھی تھی، ہے نا، اور شروع سے اینڈ تک ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کیا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اب آج ہم آیت سٹارٹ کریں گے اور آیتوں میں بھی آپ کو سیم بات ہی ملے گی، لیکن تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ اصل میں کیا ہوا تھا۔ ایک نئی سٹوری اللہ تعالیٰ اب بیان کرنے جا رہے ہیں۔ کب؟ جبکہ ہم روحوں کی فارم میں بھی نہیں تھے، بہت پرانی بات ہے نا۔ از، دیکھیے جب از آتا ہے نا تو یہ بہت پیچھے کی کوئی بات بتائی جاتی ہے، لانگ ٹائم اگو، ہے نا، جب ایسا ہوا تھا یاد کرو، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب بھی از آئے گا، ایک رول اب آپ لکھ لیجئے اپنے پاس کہ جب بھی از آئے گا اس کے اندر اسکر چھپا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسکر کا ورب، اسکر کا فعل چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اسکر کہتے ہیں یاد کرو، ٹھیک ہے، یاد کرو، اور از ہوتا ہے جب، ٹھیک ہے۔ یاد کرو جب ایسا ہوا تھا، ٹھیک۔ ایسے ہی بولا جاتا ہے نا جب ہم بہت پرانی بات یاد کراتے ہیں کسی کو، جو انسان جو ہے بھول چکا ہوتا ہے، تب اس طرح کی بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یاد کرو جب کیا ہوا تھا، قال، کہا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے یہ ورڈ، ٹھیک ہے، آگے کیونکہ ربو کا آ رہا ہے کہ آپ کے رب نے کہا، آپ کے رب نے کیا کہا، اور کہا نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے فرمایا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے فرمایا، قال فرمایا، ربو رب نے، کا آپ کے، جب آپ کے رب نے فرمایا، کس سے فرمایا، للملائکتی فرشتوں سے فرمایا، کیا، انی کہ بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں خلیفہ، ایک نائب، ایک خلیفہ، ٹھیک۔ اچھا آپ دیکھیں کہ پیچھے کے آیتوں سے کنیکٹ کریں، ہر ایک قرآن مجید کی ہر آیت ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی کوئی بات چل رہی ہے اچانک سے بیچ میں کوئی بالکل ہی نئی بات شروع کر دی گئی ہو، ایسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پیچھے سے کنیکٹ کریں۔ پچھلی آیتوں میں اگر آپ کو یاد ہو، آپ نہیں بھولی ہو تو آپ کو یاد ہوگا اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کا ذکر فرمایا تھا، ٹھیک ہے۔ یاد ہے آپ کو کیا آیت تھی، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، کس طرح تم اللہ کا کفر کر دیتے ہو، اس کی ناشکری کر دیتے ہو، حالانکہ تم کیا تھے، مردہ تھے، اس نے تم کو زندہ کر دیا، ہے نا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور کیا ہے، پھر سے تمہیں زندہ کرے، پھر سے تمہیں مار دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ پھر ہم نے کیا ہوا تھا، ہاں اس کے بعد والی آیت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر زمین اور آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا تھا، ہے نا، کہ زمین اور آسمان اللہ نے کیسے کریٹ کیے۔ تو وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے زمین میں جتنا بھی ہے سب کا سب کس کے لیے بنا دیا، تمہارے لیے بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اس نے آسمان کو 7 آسمانوں میں برابر کر دیا، اور وہ ہر چیز کا پوری طرح علم رکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے زندگی موت کا ذکر دیکھا، کائنات کی تخلیق کی بات اللہ تعالیٰ نے کی۔ اب ان آیتوں سے، آیت نمبر 30 سے جو بات شروع ہونے جا رہی ہے وہ ہے انسان کی تخلیق کا ذکر۔ اللہ نے انسان کو کس طرح اور کیوں
پیدا کیا، اور جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو کیا کیا چیزیں ہوئی، انہیں کی بات چل رہی ہے۔ اور کس سے دیکھیے، الملائکتی، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ، ملائکہ جو ہے میم لام اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ روٹ ورڈ بہت ضروری ہوتے ہیں جاننا، کیونکہ ایک روٹ ورڈ اگر آپ کو پراپرلی، مان لیجیے عین لام علم، علم آپ کو پراپرلی آ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں سب سے آخر میں دیکھیے یہاں پر میں سرکل بنا رہی ہوں، لا تعلمون، اس کا روٹ ورڈ ہے عین لام میم، علم کہتے ہیں جاننے کو، ٹھیک ہے، نالج کو۔ اب آپ کو یہ ایک روٹ ورڈ آ جائے گا نا، تو پھر آپ کو سارے بہت سارے سینٹینسز نکالنا آ جائیں گے۔ تعلمون، اب میں نے بتایا تھا تا جو ہے وہ کائے کا ہوتا ہے، ورب کا ہوتا ہے، واو اور نون جمع کا ہوتا ہے، تم سب نہیں جانتے، لام لگا ہوا ہے، لام الف لا، تم سب نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ملائکہ اسی طرح اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے میم لام اور کاف، ٹھیک ہے۔ اب ملک، ملائکہ کو ملک اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جن اور انسانوں کے عالم کے علاوہ ایک اور عالم، ایک اور اللہ تعالیٰ کا جہان ہوتا ہے، اور یہ غیبی جہان سے تعلق رکھتی ہوئی مخلوق ہے۔ ان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے۔ جیسے کہ کون ہوتے تھے؟ تمام انبیاء اکرام، تمام رسول کیا تھے؟ اللہ کے اذن سے ان فرشتوں کو دیکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے کس سے پیدا کیا ہے؟ فرشتوں کو۔ سب کو آتا ہوگا اس کا آنسر؟ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ کیا ان کا میٹر نور۔ ہے جس سے یہ پیدا ہوئے ہیں؟ جیسے انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے نا، جن کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، فرشتے نور سے پیدا ہیں، جی فرزا بارک اللہ فی۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، اور ڈفرینٹ ڈفرینٹ ڈیوٹیز، الگ الگ ذمہ داریاں ان کو سونپی۔ وحی لانے کی ذمہ داری ہے نا، بارش کی ذمہ داری، پیڑ پودوں کی ذمہ داری، روح نکالنے کی ذمہ داری ہے نا، ہوا چلانے کی ذمہ داری، رزق کی تقسیم، اعمال نامے کا جو ہے اعمال کا ایکسچینج، ٹھیک ہے۔ نیچے کے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، ٹھیک۔ پھر بادلوں کی پر جو ہے مسخر کیا ہوا ہے، اعمال لکھنے کی کسی کو ذمہ داری دی ہے، جنت اور جہنم کی ڈیوٹی لگائی ہے نا، واچ مین کے ٹائپ میں۔ اس طرح کی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دی ہے۔ اللہ اور رسول کے درمیان ایک رابطے کا ذریعہ فرشتے ہوتے ہیں، اسی لیے فرشتوں کو اللہ نے قرآن مجید میں رسول بھی کہا ہے، ٹھیک ہے۔ فرشتے رسول بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یعنی کہ رسول کس کو کہتا ہے؟ رسول کا معنی بتائیے مجھے، رسول کس کو کہتا ہے؟ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ میسج لے کر جاتے ہیں، جی میسنجر، ٹھیک ہے۔ تو میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جو میسج لے کر جاتا ہے، پیغام پہنچانے والا، اسی لیے پیغمبر بھی کہتے ہیں اردو میں، پیغمبر ہے نا، پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ اور بندوں اور بندوں کے بیچ میں جو کنیکشن ہے وہ رسول، ٹھیک ہے، جن کو اللہ تعالیٰ دنیا میں رسول بشر کے طور پر بناتا ہے، اور اللہ اور بندوں کے بیچ میں جو رسول ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ فرشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے بڑی، جو سب سے مین ڈیوٹی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان رابطے کا ذریعہ۔ ان کی قوت، ان کی تعداد، ان کی خوبصورتی، ان کی اخلاقی صفات بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، بہت پاورفل ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، ایک جبریل امین جو ہے وہ کتنے پاورفل فرشتے، ایک ہی پر میں اپنی پوری کی پوری بستی کو اٹھا کر الٹ دیا تھا انہوں نے، ہے نا، پر مار کر زمین سے کیا نکالا تھا؟ زمزم کا چشمہ نکالا تھا، جو آج تک ایسے ہی کے ایسے ہی بہ رہا ہے، اس میں سے پانی کم نہیں ہوتا۔ کتنا زیادہ پانی اس میں سے اب تک نکل چکا ہے، نکلتا رہے گا، لیکن کیا ہے، کم نہیں ہوتا اس میں سے پانی، ہے نا۔ تو ہوتا سب اللہ کے اذن سے ہے، لیکن میں آپ کو ان کی پاور بتا رہی ہوں کہ کتنے پاورفل فرشتے ہیں۔ منٹ میں، سیکنڈ میں اوپر سے نیچے آ جاتے ہیں، کوئی بھی چیز ان کو آڑے، کوئی بھی جو ہے وہ رکاوٹ ان کے لیے، نہ ہوا رکاوٹ ہوتی ہے، نہ پانی رکاوٹ ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ فرشتے دیکھیے آپ، آسمان میں کوئی پلین کریش ہوتا ہے وہاں پر بھی جا کر روح نکال لیتے ہیں، اگر کوئی ڈوب کر مر رہا ہوتا ہے وہاں پر بھی جا کر روح نکال لیتے ہیں، ہے نا۔ کوئی بالکل ایسی جگہ آپ دیکھیں، زلزلے آتے ہیں، پوری پوری بلڈنگز کے نیچے لوگ دب جاتے ہیں، وہاں تک فرشتے ہیں چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی چیز ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں آتی۔ تعداد بھی ان کی ان گنت ہے، اتنی زیادہ ان کی تعداد ہے
کہ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ بیت معمور جو ہے ٹھیک کعبۃ اللہ کے اوپر فرشتوں کا کعبہ بنا ہوا ہے جس کو بیت معمور کہتے ہیں. روزانہ 70,000 فرشتے وہاں پر طواف کرتے ہیں، اور ایک بار جو فرشتہ طواف کر لیتا ہے دوبارہ اس کی باری آتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کتنی کوانٹٹی میں یہ فرشتے ہوں گے. خوبصورتی کا اندازہ آپ دیکھیں کہ یہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے پر بنائے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ونگز ہوتے ہیں، فرشتوں کے ونگز ہوتے ہیں. کیسے پتا؟ یہ کیسے پتا کہ فرشتوں کے ونگز ہوتے ہیں؟ سب کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ فرشتوں کے ونگز ہوتے ہیں، یہ بات کہاں سے پتا چلی؟ جی، حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن مجید سے بھی ثابت ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ فاتر، جب سورہ فاتر ہی ہے نا، ہاں، سورہ فاتر کی آیت نمبر 2 جب آپ پڑھیں گی وہاں پر آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرشتوں کے اللہ تعالیٰ نے 2 2، 3 3 اور 4 4 پر بنائے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ فرماتے ہیں یزید فی خلقہ ما یشاء، جس کو چاہتا ہے بڑھتی بھی کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، پر ان کے پر بڑھتی بھی کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ونگز بنائے ہیں، پر بنائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل علیہ السلام کو 2 بار اپنی اصل کنڈیشن میں دیکھا، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ پہلی وحی لے کر آئے تھے، دوسری بار جب معراج کے سفر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے سدرۃ المنتہا کے پاس. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ 300 پر، 300 پر ایک طرف تھے اور 300 ایک طرف تھے، اور اتنے ہیوج تھے کہ انہوں نے افق پورا گھیر رکھا تھا. جو آسمان ہمیں اپنی نظر سے ابھی تو دیکھیے ہمارے سامنے بلڈنگز وغیرہ وہ سب ہوتی ہیں، اگر ہم خالی میدان میں جائیں تو جتنا آسمان ہمیں دکھائی دیتا ہے اس کو افق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس افق کو پورا انہوں نے کور کر رکھا تھا ان کے پروں نے. تو اتنے ہیوج، اور خوبصورتی بھی بہت ہوتی ہے. معراج کی ہی حدیث میں واقعہ ملتا ہے کہ اتنے خوبصورت تھے کہ ان کے پیر بالکل جیسے شیشے ٹائپ ہوتے ہیں نا، شیشے ٹائپ پیر تھے، اور پانی جو ٹپک رہا تھا وہ موتی کے طور پر ٹپک رہا تھا، جیسے پرلس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح خوبصورت ہے کہ اخلاق بھی بہت اعلیٰ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر خواہش سے پاک بنایا ہے. ٹھیک ہے، انسان کے اندر تو اللہ نے خواہشات رکھی ہے نا، کھانے کی، پینے کی، اور دوسری خواہشات ہیں، انسان کے اندر ڈیزائرز ہیں. لیکن فرشتوں کی ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے اپنے کام کے لیے ان کو بنایا ہے، تو اللہ کا کام ہی کرتے ہیں، ان کے اندر کوئی بھی ڈیزائرز نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یفعلون ما لا یعصون ما امر اللہ ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کی ذرہ برابر بھی، پر برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، اور جو ان سے کہہ دیا جاتا ہے فوراً کر لیتے ہیں، بھاگتے ہیں. جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی یہ نہیں، انتظار نہیں کرتے. جیسے ہم دیکھیں نا، ہمیں کوئی کام دیا جائے کہ یہ کر لو، تو ہم ایک دوسرے کا منہ تکنے لگتے ہیں کہ یہ اٹھ کے چلے جائیں، ہے نا، یہ اٹھ کے چلے جائیں. کہ کوئی نہیں اٹھتا تو پھر ہار مار کر ہم اٹھتے ہیں. تو لیکن فرشتوں کے اندر یہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی پکار لگتی ہے فوراً سے اٹھ کر سارے کے سارے تیزی سے بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے سورہ نازیات میں ان کو السابقات سبقن بھی کہا ہے، کہ سبقت لے جاتے ہیں، بہت تیزی سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا حکم بجانے میں آگے آگے رہتے ہیں. تو اخلاقی صفات بھی ان کی بہت زیادہ اعلیٰ ہوتی ہیں. اور آپ ذرا، میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں گی، بڑا امیز کرتی ہے مجھے حدیث، اور بہت خوبصورت بھی لگتی ہے. اور خاص طور پر نمازی جو ہوتے ہیں نا، موٹیویشن ان کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور میرے بیٹے کا پیر ٹوٹ گیا تھا، تو میں اس کو بتانے ہی والی تھی یہ حدیث، کیونکہ وہ مسجد میں جانے کو پریشان ہو رہے تھے کہ میں آج جاؤں گا نماز پڑھنے کے لیے، میں کل سے نہیں گیا. تو اب میں کلاس میں ہی ان کو بتائے دے رہی ہوں، سن لو. تو اب دیکھیں کہ اتنی زیادہ امیزنگ حدیث لگتی ہے مجھے، کہ جو مسجد جاتے رہتے ہیں نا نماز پڑھنے کے لیے، ان کو فرشتے جو ہے وہاں پر ویلکم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو ڈیلی جس کا روٹین بن گیا ہے مسجد جانے کا، وہ مسجد ہی جا کر نماز پڑھتے ہیں. ایک دن وہ بندہ نہیں جاتا نماز کو. ٹھیک ہے، اب وہ فرشتے پتہ ہے اس کو ڈھونڈتے ہیں، سرچ کرتے ہیں کہ ہے تو ہے کہاں پر وہ. ٹھیک ہے، پھر سرچ کرتے کرتے اس کے گھر تک آ جاتے ہیں. اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کرتے ہیں، اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح حدیث ہے یہ، میں آپ کو بالکل آتھینٹک حدیث بتا رہی ہوں. تو آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا یہ فرشتوں کی.
ٹھیک ہے، کہ اللہ نے ان کو کسی کام پر کسی ڈیوٹی پر لگایا ہے، تو وہ ایک ایک پرسن ون آن ون بیس پر نظر رکھتے ہیں سب کے اوپر. ٹھیک ہے، اور خیال رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایبسینٹ ہے تو کیوں ہے. اب دیکھیں نا ٹیچرس ہوتے ہیں، ایک بچہ ریگولر آتا ہے کبھی چھٹی نہیں کرتا ہے نا، تو ٹیچر کا کیا ہوتا ہے، کنیکشن اس سے بن جاتا ہے. وہ نہیں آتا تو ایک بچہ ہے جو 10-15 دن سے چھٹی کر رہا ہے، اس کو نہیں ٹیچر پوچھے گی، لیکن ایک دن کو چھٹی کر لے گا نا بچہ، تو اس کے بارے میں ضرور ٹیچر پوچھے گی کہ وہ کیوں نہیں آیا ہے نا. تو اسی طرح یہ فرشتے بہت زیادہ اب دیکھیں انسانوں سے محبت بھی کرتے ہیں. ٹھیک، تو اب دیکھیں کہ کیا ہوا پھر. اتنی میں نے آپ کو فرشتوں کے بارے میں بتائی بات. آگے بھی انشاء اللہ تعالیٰ کوئی ذکر آئے گا تو وہاں پر بھی میں ان کے بارے میں بتاؤں گی. اب کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے بات رکھی فرشتوں کے، کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. ٹھیک ہے، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ کا روٹ ورڈ کون بتائے گا مجھے؟ کوشش کیجئے نکالنے کی. یہ ہے ورڈ، اس کا روٹ ورڈ نکالیے. ڈیمپ ہے. جی بارک اللہ فیک. کس نے آنسر کیا ہے؟ صفت. جی صفت. مجھے نا آواز بہت کم آ رہی، پتہ نہیں کیا ہوا، کیا چکر ہوا. نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں، ہو بہت سکتا ہے میری آواز کم آ رہی ہے. نہیں نہیں، پہلے ان کی پھوپھوں کی بھی کم آ رہی تھی. چلیے دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. خا لام اور فا اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خا لام اور فا. خلف کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو. ٹھیک ہے، خلف پیچھے کو کہتا ہے. اسی سے جانشین اور اسی سے سکسیسر. ٹھیک ہے، سکسیسر کا ورڈ، سبسٹیٹیوٹ کا ورڈ، نائب بھی اسی کو کہتے ہیں، ریپرزینٹیٹیو. ٹھیک ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کیا تھے، تمام انسانوں کے ریپرزینٹیٹیو تھے، تمام انسانوں کو کیا ہے ریپرزینٹ کرتے تھے، اسی لیے جو ہے ان کو خلیفہ کا ٹائٹل دیا گیا. اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ انسان کس کا خلیفہ ہے؟ نعوذ باللہ. دیکھیے خلیفہ کس کا ہوتا ہے؟ جو چلا جاتا ہے پھر پیچھے جو آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا خلیفہ ہوتا ہے. اللہ نے یہاں پر اپنے خلیفہ بنانے کی بات کی کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی خلیفہ نہیں ہوتا نا، ہے نا. تو اب اصل مقصد یہاں پر اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ دنیا میں پہلے جنات رہتے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 2000 سال سے جنات اس زمین پر بس رہے تھے، لیکن بہت زیادہ انہوں نے خون خرابہ مچایا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے انہیں کیا کیا تھا، اور جو ہے گھسیٹ گھسیٹ کر الگ جزیروں وغیرہ پہ، ویران جگہوں پہ چھوڑا تھا. تو مفسرین کہتے ہیں چونکہ دنیا میں کیا رہ رہے تھے، جنات رہ رہے تھے، اب ان کے بعد انسان آئے، اسی لیے خلیفہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا. ٹھیک ہے، پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا سکسیسر. تو جنات کے بعد آئے ہیں انسان، اس لیے ان کو خلیفہ کہا. ٹھیک، یہ سمجھ میں آ گئی. اور اب دیکھیں کہ داؤد علیہ السلام کے لیے بھی قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا تھا. ٹھیک، پھر آپ دیکھیں کہ کوئی سپر پاور پوزیشن آف پاور کسی کو کوئی ذمہ داری دے اور اس سے کہے کہ میرا وہ کام کرو، تو جس کو وہ حکم دیا جاتا ہے اس کو بھی خلیفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ مان لیجیے میرے پاس پوزیشن آف پاور ہے، میرے پاس کچھ طاقتیں ہیں، اور میں کسی کو، آپ کو یا کسی کو حکم دیتی ہوں، یہ ذمہ داری دیتی ہوں کہ میرا یہ کام تمہیں کرنا ہے، تو میں جس کو وہ کام سونپوں گی اس کو میں اپنا کیا کہوں گی، خلیفہ کہوں گی. ٹھیک ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دنیا میں آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ تھے. ٹھیک ہے، اللہ کے خلیفہ تھے، یعنی دنیا میں اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے، امپلیمنٹ کرنے کے لیے اللہ کے قانونوں کو آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ کیسے اللہ کے خلیفہ ہوئے؟ کیونکہ دنیا میں کس وجہ سے اللہ نے ان کو بھیجا تھا، اپنا حکم نافذ کرنے کے لیے،
اپنے قانونوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تو دوسرا یہ مطلب ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک میننگ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کیا ہے، جنوں کے بعد آئے ہیں، جنوں کے سکسیسرز ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کہا. دوسرا یہ کہ اللہ کے خلیفہ یعنی کہ اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے کے لیے دنیا میں آئے تھے، اس لیے خلیفہ کہا. تو اب دیکھیے اللہ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ میں زمین میں انسان بنانے جا رہا ہوں یا آدم علیہ السلام کو بنانے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایسا جانشین بنانے جا رہا ہوں جو دنیا میں میرے احکام نافذ کرے گا. اس کا مطلب ہوا کہ ہمیں بنانے کا اللہ کا مقصد فن کروانا، انجوائمنٹ کروانا، انٹرٹینمنٹ کروانا، ہے نا. 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی بہار ہے نا، چاندنی ہے، عیش موج مستی میں کاٹ لی جائے، ہے نا، انجوائمنٹ کر لیا جائے، ویکیشنز پہ چلے جائے کر. اللہ نے اس لیے ہمیں نہیں بنایا. اللہ کا مقصد یہ پرپز آف لائف ہمارا نہیں ہے. ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے بندوں تک اس کا پیغام پہنچائیں، اللہ کے قانون کو نافذ کروائیں. ٹھیک ہے، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ ہم کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی جانشینی دنیا میں کریں. اور اس میں آپ دیکھیں انسانوں کا بڑا امتحان ہے. اللہ نے آنر تو بخش دیا، ٹھیک ہے، انسان کے اوپر ہے کہ وہ زمین میں جا کر کیا کرتا ہے. ٹھیک، اچھا اب فرشتوں کا ذرا جواب سنیں. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ سنا کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، خلیفہ بنانے جا رہے ہیں، فرشتوں نے کیا کہا، قالو، انہوں نے کہا. ٹھیک ہے، اس وقت اللہ کے پاس کون، دیکھیے یہ بھی ہمیں بہت اچھے سے آنا چاہیے کہ یہاں قالو کس کے لیے کہا جا رہا ہے، قالا کس کے لیے کہا جا رہا ہے. تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہ قالو انہی کے لیے آیا ہے. قالو انہوں نے کہا، کیا، حمزہ زبر ہوتا ہے کیا کے لیے. ٹھیک ہے، کیا، تجعلوا آپ بنائیں گے، فیہا اس میں، یہ فیہا کس میں، کس میں، جی زمین میں. ٹھیک ہے، کیا آپ بنائیں گے زمین میں، اس میں، من یفسدو، من جو، یفسدو فساد کرے گا، فیہا اس زمین میں. ٹھیک ہے، ویسفکو اور بہائے گا، دماء خون. انہوں نے کیا کہا فرشتوں نے کہ کیا زمین میں ایسی مخلوق بنانے جا رہے ہیں جو فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا. ٹھیک، قتل و غارت کرے گا. اچھا فساد نا ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، کئی جگہ ہم نے فساد پڑھ لیا. فساد کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے کو، اللہ کے احکام توڑنے کو، شرک کرنے کو. ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزیں دیکھی ہم نے، بگاڑ پیدا کرنے کو. ٹھیک ہے، زمین و آسمان میں بگاڑ پیدا کرنے کو بھی فساد کہتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہم فساد میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ ان فرشتوں کو کیسے پتا چل گیا کہ زمین میں آ کر انسان نے یہی کرنا ہے، خون بہانا ہے اور فساد کرنا ہے. ٹھیک، ابھی تو انسان بنا بھی نہیں تھا، ابھی تو بس بات چل ہی رہی تھی انسان کے بننے کی. کیا فرشتے عالم الغیب ہوتے ہیں؟ ہم؟ نہیں ہوتے. پھر ان کو کیسے پتا چل گیا، کیسے انہوں نے جو ہے ڈیٹیکٹ کر لیا فیوچر؟ جی ٹھیک ہے، صفت بارک اللہ فیک. دیکھیے یہ ایسے پتا چلا، نمبر 1 ابھی میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ دنیا میں 2000 ایئر پہلے سے ہی جنات بستے تھے. انہوں نے زمین میں خوب فساد مچا رکھا تھا، ہے نا، فسق و فجور، خون خرابے. تو یہ سب فرشتے دیکھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے یہ بات کہی. ٹھیک ہے، نمبر 2 ان کو کیسے پتا چلا؟ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ بات انہیں لوح محفوظ سے پتا چلی. ٹھیک ہے، کہ انسان زمین پر جا کر یہ کام بھی کرے گا، فساد بھی مچائے گا، خون بھی بہائے گا. لوح محفوظ آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ہی پروٹیکشن میں رکھی ہے. تو اسکالرس کہتے ہیں ان کو یہ بات لوح محفوظ سے پتا چلی. 3 دیکھیے کہ ان سے جب کہا گیا خلیفہ، میں خلیفہ بناؤں گا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس بات کو اخذ کیا خلیفہ سے کہ جب خلیفہ اللہ کا قانون نافذ کرے گا تو ظاہر ہے اللہ اس کو اختیار بھی دے گا نا.
خلیفہ بنا اختیار کے تو نہیں ہوتا، بنا اتھارٹیز کے تو نہیں ہوتا، ہے نا؟ کوئی بھی اگر پاور آف پوزیشن آف پاور پہ ہوتا ہے تو اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں، ہے نا، اتھارٹیز ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات اخذ کی کہ ظاہر ہے اگر اللہ نے اپنا قانون نافذ کرنے کے لیے، اپنے احکام دنیا میں پھیلانے کے لیے انسان کو بھیجا ہے تو ایک اختیار، ایک پاور اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ اور جب اتھارٹی آ جاتی ہے، جب پاور مل جاتی ہے تو پاور کا غلط استعمال ہی کیا جاتا ہے اکثر، ٹھیک ہے؟ بہت کم ہوتے ہیں جو اپنی پاورز کا، اپنی اتھارٹیز کا غلط استعمال کرتے ہیں، ٹھیک وہ سوری صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اکثر لوگ کیا ہے، پاورز کا غلط استعمال ہی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہی سوچا کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو اتھارٹیز دے گا، پاور دے گا، تو یہ کیا کریں گے، غلط استعمال کریں گے۔ ہماری طرح تو نہیں ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہر حال میں ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ فرشتے تو یہی ہوتا ہے نا کہ جو کہہ دیا وہ کرنا ہی ہے۔ تب تو پھر کیا ہے، جب پاورز کا غلط استعمال ہوگا تو ظاہر ہے فساد بھی مچے گا اور خون بھی بہے گا، قتل و غارت بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ آ رہی سمجھ میں؟ تو یہ 3 پوائنٹس ذہن میں رکھیے کہ کیوں انہوں نے یہ بات کہی، کہ ان کو نہ تو عالم الغیب ہے، ان کو غیب کا علم نہیں ہے، پھر ان کو کیسے پتہ چلا؟ تو یہ تینوں پوائنٹس، ایک تو جن رہ رہے تھے اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی، دوسرے اسکالرز کہتے ہیں کہ لوح محفوظ سے ان کو بات پتہ چلی، تیسرے ظاہر ہے اتھارٹی ملتی ہے تو ہر کوئی پاور کا غلط استعمال کرتا ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے انہوں نے یہ بات کہی۔ اچھا آپ دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 26 میں کافروں کا سوال دیکھا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو، آپ نے پڑھا ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ نے مچھر کی مثال دی۔ تو جو کافر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، ہے نا، کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کر لیا، ٹھیک ہے؟ تو وہاں اللہ ان سے ناراض ہو گیا، ہے نا؟ اللہ نے کہا کہ اسی طرح جو ہے یہ لوگ کیا ہیں، بھٹکتے پھرتے ہیں۔ لیکن یہاں فرشتوں سے تو اللہ ناراض نہیں ہوا کہ یہ سوال تم نے کیسے کر دیا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ سوال تو فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی کسی بات پر کیا، ٹھیک ہے؟ وہاں مثال پر سوال تھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ایک بات پر سوال ہو گیا کہ کیوں اللہ تعالیٰ آپ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لیکن ان سے ناراض ہے، لیکن فرشتوں سے ناراض اللہ تعالیٰ نہیں ہوا کہ تم نے یہ سوال کیا تو کیا کیسے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اس چیز کو اچھے سے ذہن میں بٹھائیے کہ فرشتوں کا یہ سوال اعتراض کے طور پر نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ پر وہ اعتراض نہیں کر رہے تھے، ٹھیک؟ جیسے آپ دیکھیں نا، آج مسلمان اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو نے میرے ساتھ ہی کیوں ایسا کر دیا، میں ہی رہ گئی تھی کیا یہ کام کرنے کے لیے؟ تو یہ جو ہے اعتراض ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن فرشتوں نے یہ سوال حکمت جاننے کے لیے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ جو یہ خلیفہ بنانے جا رہے ہیں زمین میں، ٹھیک، تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ کیا تھا ان کا سوال؟ حکمت جاننے کے لیے، مقصد اللہ تعالیٰ کا جاننے کے لیے تھا۔ ان کو نہ تو آدم علیہ السلام سے حسد تھی، کیونکہ ان کے اندر برے جذبات نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بری فیلنگز ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ ان کا سوال جو تھا وہ بات کو سمجھنے کے لیے تھا، اور نہ ہی وہ آدم علیہ السلام کو کہہ رہے تھے، بلکہ ان کے بعد جو ذریت آتی اس کو کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ جو ان کی اولاد آتی اس کو کہہ رہے تھے۔ پھر آپ دیکھیں نا، اس طرح جیسے کوئی کہے کہ مجھے سمجھنے نہیں آ رہی، آپ سمجھا دیں یہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے، آپ سمجھا دیں، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ انسان کو نہیں سمجھ میں آ رہی، آپ سمجھا دیں۔ لیکن انسان کہے یہ کیا بھائی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ہے نا، یہ تو ہماری عقل سے باہر ہے، تو یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے غلط ہے۔ سوال میں بھی فرق ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بتائیے۔ کوئی سوال انسان کیا ہے، کرٹیسائز کرنے کے لیے، اعتراض کے طور پر کر رہا ہوتا ہے، کوئی سوال انسان سمجھنے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سوال کے بھی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، ٹھیک؟ فرشتے تو ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کی سب سے بڑھ کر تعظیم کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر کبھی انگلی نہیں اٹھاتے، ٹھیک؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا یسألوا عما یفعلوا، اس سے کوئی سوال نہیں کرتا، وہ جو چاہے کرے، اور لوگوں سے سوال وہ کرے گا۔ اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، ہے نا؟ ٹھیک؟ تو یہ سمجھ میں آ گئی سوال کیوں کیا فرشتوں نے؟ اللہ تعالیٰ سے اعتراض کے طور پر نہیں، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کی حکمت جاننے کے لیے کیا۔ تو یہ تو اللہ نے اختیار، دیکھیے آپ
آج دیا ہوا ہے نا انسان کو زگام، ہماری زبانیں بے لگام ہیں، ہم کچھ بھی منہ سے بنا سوچے سمجھے نکال دیتے ہیں، ورنہ اگر اللہ کھینچ لے، ٹھیک ہے، یہ زبان ابھی ابھی اللہ تعالیٰ کھینچ لے تو سیکنڈ بھی اس کو نہیں لگیں گے، اس کی دی ہوئی جو مرضی کریں اس کے ساتھ ہے، فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کر گزرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے، ہم اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، فعال لما یرید۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں فرشتے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیوں ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں۔ اب آگے دیکھیے ان کا یہ جو سوال تھا نا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا وہ کیوں کر رہے تھے۔ کیا فرمایا؟ فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ، اور ہم، نُسَبِّحُ، وَنَحْنُ، اور ہم سب، نُسَبِّحُ، تسبیح بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ، آپ کی تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لَکَ، آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اگر عبادت کے لیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو پیدا، ہے نا، تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو آلریڈی اللہ تعالیٰ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، ہر وقت تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، ریالٹی بھی یہی ہے، جتنے فرشتے چاہے وہ کام بھی کر رہے ہیں، کسی ڈیوٹی میں بھی لگے ہیں، سارا ٹائم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ہر سانس، ہر جو پر جو ہے ان کا پھڑپڑاتا ہے، ہر سانس سے، ہر پر پھڑپڑانے سے کیا ہے، ان کی تسبیح نکلتی ہے۔ بہت ساری حدیثیں اس بات پر دلیل دیتی ہیں، اور فرشتوں کی تسبیحات ان کے الفاظ کے ساتھ جو ہے حدیثوں میں آئی ہے کہ فرشتوں کی تسبیح کس طرح جو ہے کیا کیا وہ الفاظ بولتے ہیں، ٹھیک۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ تسبیح اور تقدیس میں دو ورڈ آئے ہیں یہاں پر، دیکھیے، سبح اور یہ قدس، ٹھیک ہے، نسبح اور نقدس دو ورڈ آئے ہیں، سب سین باہا تسبیح اور تقدیس میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ لیجئے، تسبیح جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی کا اعتراف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بلند ہے، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، اکیلا رحمان اور رحیم ہے، کسی کو پاک قرار دینا، ٹھیک، ایبسلیوٹلی پرفیکٹ، مخلوق کی مماثلت سے، ٹھیک، سملیرٹی سے پاک ہے، مخلوق میں اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ اور تقدیس جو ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر فلا سے، ہر شرک، ہر ویکنس سے اللہ تعالیٰ کو پاک قرار دینا، اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف جو بھی کوالٹیز ہوتی ہیں ان کی نفی کرنا تقدیس ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تسبیح سے بھی آگے درجے کی چیز ہوتی ہے، کسی چیز سے بری قرار دے دینا، شایان شان چیز کو ثابت کرنا تقدیس کہلاتا ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ پاکی ایک طرف ہے پاکی کا اعتراف، ٹھیک ہے، کنفیس کرنا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے، اور دوسری طرف جو ہے کن کن چیزوں سے پاک ہے، اس کی وہ جو ہے اس کی شان کے خلاف جو بھی صفات ہے اس کی نفی کرنا تقدیس کہلاتا ہے۔ حاملین عرش، جو فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 8 فرشتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا نا، جو فرشتے عرش اٹھاتے ہیں وہ 8 ہیں، ان میں سے 4 کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی علمک بعد علمک، ٹھیک ہے، علی علمک بعد علمک، اور 4 فرشتے کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی عافک بعد قدرتک، ٹھیک ہے۔ اور افضل الکلام، کلام میں سب سے افضل، سب سے سپر کلام جو بتایا جاتا ہے وہ فرشتوں کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ہے، صبح اور شام کے اذکار میں 100 بار پڑھنے کی بتائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، سنت میں صبح اور شام کے اذکار میں 100 بار یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ نہیں، فجر کے بعد اور عصر کے بعد،
اور ایک جگہ الفاظ آتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دو طریقے سے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ آتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، ٹھیک ہے۔ تین طریقے سے یہ تسبیح اس میں سنت میں آتی ہے، تینوں کے ہی الگ الگ جو ہے فضیلتیں ثابت کی گئی ہیں حدیثوں میں۔ تو یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، زیادہ تر سبحان سے شروع ہوتی ہے، اور سبحان کیا ہے؟ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان کسی کہتے ہیں؟ پاک کو کہتے ہیں۔ تو یہ تسبیح اور تقدیس اللہ تعالیٰ کی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے لکا آیا ہے نا، لکا، لکا، لام زبر لا جو ہے نا اخلاص کا معنی پیدا کرتا ہے، صرف اور صرف تیرے لیے، ٹھیک ہے، تیری ہی پاکی ہم بیان کرتے ہیں۔ اور لام جو ہے استحقاق کے لیے بھی آتا ہے، لام کے دو معنی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے جب آئیں گے کہ آپ کے لیے یہ کام ہم کرتے ہیں، لکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے، دیکھ لیجئے۔ ایک لام تو آتا ہے اخلاص کے لیے، ٹھیک، اخلاص کے لیے، یعنی کہ خالص کر دیں ہم، یا اللہ تیرے ہی لیے، ٹھیک ہے، تیرے ہی لیے، جسٹ فار یو ہے نا، ایکسکلوزیو فار یو، اس طریقے سے ورڈز بولیں گے۔ اور لام جو ہے دوسرا معنی ایک تو یہی رہا، ٹھیک ہے، دوسرا جو معنی لام کا آتا ہے وہ استحقاق کے لیے، لکھ رہی ہوں، دیکھیں۔ استحقاق کہتے ہیں ڈیزرونگ، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کا ہی حق ہے، آپ کی ہی کہ آپ کی پاکی بیان کی جائے، ٹھیک ہے، آپ ہی ڈیزرو کرتے ہیں تمام کی تمام تعریف اور پاکی کو۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی اپنے آپ کو پاک قرار نہیں دے سکتی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس چیز سے کہ کوئی بھی اپنے آپ کو پاک قرار دے، ٹھیک۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پاک کر دے، ٹھیک، اپنے آپ کو ولا تزکو انفسکم، اپنے آپ کو پاک قرار مت دو۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع فرمایا کہ کوئی اپنے بچوں کے نام اس طرح سے رکھے، ٹھیک، جس کے میننگ اس طرح نکلتے ہوں بہت زیادہ پاکیزہ، بہت زیادہ نیک، ہے نا، اس طرح کے نام رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف تھی، ان کے پہلے ہسبینڈ کی بیٹی تھی، ان کا نام برہ تھا، ٹھیک ہے، بہت زیادہ نیکوکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کر کے ان کا نام زینب رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے نام بھی رکھنے کو منع کیا گیا ہے، کیونکہ ساری کی ساری پاکیزگی کا حقدار کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تو لام کے دونوں میننگ سمجھ میں آ گئے، ایک اخلاص کے لیے کہ صرف اور صرف آپ کے لیے ہی ہے ساری پاکی، اور ایک استحقاق کے لیے، یعنی کہ اللہ ہی حق رکھتا ہے، اللہ ہی حقدار ہے تمام کی تمام پاکیزگی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدوں میں بھی یہ دعا پڑھتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، ٹھیک ہے، اس رکوع اور سجدے کی دعا ہے، پڑھا کریے، بہت چھوٹی سی دعا ہے، آپ کا سجدہ بھی لانگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لمبا ہو جاتا ہے سجدہ، اور بہت اچھی بھی دعا ہے، بہت زیادہ پاک، بہت زیادہ مقدس رب، کس کا؟ ملائکہ اور جبریل کا، ٹھیک ہے۔ تو اب فرشتے جو ہیں، جی الحمدللہ، فرشتے جو ہیں وما توفیق الا باللہ، اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو آلریڈی، اگر تو عبادت کے غرض سے، عبادت کروانا مقصد ہے ان انسانوں سے، اس لیے اللہ تعالیٰ تو ان کو پیدا کر رہا ہے، تو ہم تو آلریڈی ہر لمحہ تیری عبادت کرتے ہیں، ہے نا، اس کی بھی تجھے ضرورت نہیں ہے، اور اس کے پاس ویسے ہی اختیار ہوگا تو وہ الٹا ہی استعمال کرے گا، عبادت تو وہ کیا ہی کرے گا، ہے نا۔ اور دیکھیے ہوتا بھی تو یہی ہے نا، انسان کو اختیار ملا ہوا ہے، انسان کو پاورز ملی ہوئی ہیں کہ وہ جیسے چاہے اپنی زندگی گزارے، یا تو اللہ کے راستے میں گزارے یا الگ ہٹ کر گزارے۔ تو زیادہ تر انسان کہاں عبادت کر رہے ہیں، ہے نا، اگر ہم مسلمانوں کو بھی دیکھ لیں، میں نے آپ کو عبادت نا، عبادت کو اس سینس میں ہی مت سمجھیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادت کا بہت واسٹ میننگ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، اللہ کے ہر حکم کی فرما برداری عبادت میں آ جاتی ہے، جس سے اللہ نے منع کر دیا اس سے رک جانا عبادت میں آ جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، 24 گھنٹے اسی طریقے پر خوشی غم
دکھ صدمہ، ہر گرمی سردی، ہر موسم، ہر دن، ہر مہینے، ہر سال اللہ کے حکموں پر اپنی زندگی کاٹنے کا نام عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو اس سینس کو اپنے ذہن میں لائیے. اور آپ دیکھیے کہ صرف اگر مسلمان ہے بھی تو ریچولس ہی ادا کر رہے ہیں ہم، ہے نا. میں بھی اپنی بات کر رہی ہوں کہ بس ہم کیا کرتے ہیں عبادتوں میں. بہت سے بہت ہم نماز پڑھ لیتے ہیں 5 وقت کی، یا رمضان آ گئے تو روزے رکھ لیتے ہیں. حج تو خیر اللہ تعالیٰ نصیب کر دے ہر کسی کو، لیکن ہوتا بھی نہیں ہے نا. زکوٰۃ ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی ہے. شہادہ تو ہم ویسے ہی ماں کے پیٹ سے ہی پڑھ کر آتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم ایک بار اور پڑھ لیں یا پھر دیکھ لیں کہ کیا تقاضے ہیں اس کے. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی کسی کو کچھ صدقہ کر دیتے ہیں، یا پھر بھائی بہت ہوا تو قرآن پڑھ لیا ہم نے، ہے نا. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو غم کے موقع ہیں، یا ہماری خوشی کے موقع ہیں، یا پھر ہماری جو ہے وہ دوسری سچویشنز ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی ہے، ہماری موت ہے، ہماری اور دوسری باتیں آتی ہیں نا، ہماری تعلیم آتی ہے، ہماری ایجوکیشن آتی ہے. کتنے سارے ہماری زندگی کے ڈپارٹمنٹس ہیں، ہم کیا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے، ہے نا. بزنس کریں گے تو اپنی مرضی کا کریں گے، جاب کریں گے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کے حلال اور حرام کا کوئی ہمیں فرق نہیں پتہ چلتا. ٹھیک، گناہ ہم دیکھنے کی کبھی کوشش کرتے ہیں کہ کیا حلال کیا حرام، ہے نا. بس جو اچھا ہمیں پیکج دکھ گیا بس ہم نے وہیں پر اپنی جہے لگا دیا کہ ہاں بس یہی کرنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے. اور ڈپارٹمنٹس آپ ہماری خوشیوں کے موقع ہمارے دیکھ لیں، ہے نا. کیسے کیسے ہر کا مطلب بے حیائی بھی ہوتی ہے، اللہ کے حکموں کو بھی توڑا جاتا ہے، بے پردگی بھی وہاں پر ہوتی ہے، مرد عورت کا اختلاط بھی ہوتا ہے نا. سب مکس ہے وہاں پر، کون کس کو ٹچ کر کے جا رہا ہے. حالانکہ اب یہ حدیث ہے کہ کوئی نامحرم تمہیں ٹچ کر لے اس سے اچھا تم اپنے سر میں کیل گاڑ لو. ٹھیک ہے، سر میں کیل گاڑ لو. سر میں کیل انسان گاڑ لے گا تو مر جائے گا نہیں مر جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہی سینس تھا اس حدیث کا کہ مر جاؤ اس سے بہتر کوئی تمہیں ٹچ کر لے. ٹھیک ہے. تو لیکن ہاں مکس گیدرنگ ہے، سب ایک جگہ خلط ملط ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں کس کا ہاتھ کس کے ہاتھ سے ٹچ ہو گیا، کس کا پیر. دیکھیے مجبوری کی بات الگ ہے. آپ ایسے کراؤڈ میں ہیں جہاں پر ٹچ ہوتے جا رہے ہیں لوگ، آپ نہیں بچا پا رہے آپ کو، وہ الگ بات ہے. لیکن جان بوجھ کر ایسی مکس گیدرنگس والی جگہ پر جانا، ہے نا. اور جہاں پہ آپ نہیں بھی جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کے نہیں جانے سے. ٹھیک ہے، کس کی شادیاں رک جاتی ہیں، کس کی دعوتیں رک جاتی ہیں، کس کے اوپر کیا فرق آ جاتا ہے. ایک شکایت تو وہ آپ سے کر دے گا. ٹھیک ہے، اور آپ اپنی بات رکھیں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات صحیح بھی اس کو لگے، ہے نا، کہ مان بھی لے کہ ہاں بھائی جینوین بات تھی ان کی، یہ اس لیے نہیں آئی. لیکن پھر بھی نہیں جانا ہے نا. خیر بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ عبادت نہ صرف عبادت کا مفہوم ایسے ہی مت سمجھیے. اللہ نے انسان کو نا اختیار دیا تو وہ یہی سوچے تھے کہ عبادت تو یہ کیا ہی کرے گا، ہے نا. اور آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، درد ہو رہا ہے. اچھا رک جاؤ 1 منٹ دیکھ رہے ہیں. اب یہاں پر فرشتے نا اسی چیز کو، اپنے اسی خطرے کو بیان کر رہے تھے کہ اگر اس وجہ سے پیدا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہم تو کر ہی رہے ہیں آپ کی تسبیح، آپ کی تقدیس، اور جس میں حمد بھی شامل ہے نا. بحمد کا، حمد کے ساتھ جو ہے ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، تعریف بھی بیان کرتے ہیں، آپ کے کمال بھی بیان کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ کام جو ہے فرشتے ہر وقت کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں آتا ہے یسبحون اللیل والنہار لا درون. ٹھیک ہے، وہ دن اور رات تسبیح اللہ تعالیٰ کی بیان کرتے ہیں، وہ دم نہیں لیتے. ٹھیک ہے، دم بھی نہیں لیتے. جیسے ہر سانس سے ہم رکتے ہیں نا، رکتے نہیں. ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں تو ہم آیت پر دم لیتے ہیں، جا کر لیتے ہیں نا. آیت پر ہمیں رکنا پڑتا ہے. ہم بیچ میں بھی کبھی کبھی ہماری سانس ٹوٹ جاتی ہے، بریک ہو جاتی ہے نا، پھر ہم دوبارہ سے اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. تو وہ نہ وقفہ لیتے ہیں نہ سانس لیتے ہیں، دم نہیں لیتے. فرشتے بنا دم لیے جو ہے تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت سے کبھی بھی بے نیاز وہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو اسی بات کو وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو آپ کی دن اور رات کیا ہے تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے ایسی مخلوق پیدا کرنے کی. ٹھیک. اب اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا. اچھا آیت ہٹا دی تھی میں نے.
ایک منٹ دوبارہ لگا رہی ہوں، ٹھیک ہے. دیکھیے آیت کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال، اس نے فرمایا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. انی، بے شک میں، عالم، زیادہ جانتا ہوں. ٹھیک ہے، ماں جو لا تعلمون، تم نہیں جانتے. ایک منٹ رکیے، میں گھر پہ نا کوئی آ رہا ہے، وہ فون کر رہی ہیں، ایک منٹ رکیے.